الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر۔ سامعین کرام، شب قدر کون سی ہے اور لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، یہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رات کو شب قدر کی رات کہا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں شب قدر کی رات کو قرآن پاک اتارا ہے، اور اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک رات بھی فرمایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کی رات جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات۔ شب قدر کی رات 1000 مہینے، یعنی وہ مہینے جن میں شب قدر نہ ہو، رمضان کے مہینے نہ ہو، 1000 مہینے ہوں، ان سب 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے۔ اتنی پکیزہ اور برکت والی رات ہے۔ کیا ہوتا ہے اس رات کو؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں ہوتی ہیں اور انعامات بھی ہوتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں کون سی ہے رات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، یعنی شب قدر کو طاق راتوں میں، رمضان کے آخری عشرے میں، طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے اور 29ویں ہے۔ ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غیر رمضان کے مہینوں میں عبادت نہیں کرتے تھے جتنی رمضان کے مہینے میں عبادات کیا کرتے تھے، اور رمضان کے عشروں میں سے سب سے زیادہ جس عشرے میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے وہ آخری عشرہ تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر پستہ ہو جاتے تھے، اور کمر پستہ ہو کے اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار میں، عبادات میں مشغول ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے تھے اور انہیں تلقین کیا کرتے تھے، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی شب قدر کی رات میں۔ اب شب قدر کی رات میں کیا کیا عبادات کی جا سکتی ہیں اور کیا کیا کرنی چاہیے؟ شب قدر کی رات کو، لیلۃ القدر کی رات کو نوافل پڑھنے چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا چاہیے۔ یہ ہیں عبادات جو کرنی چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور شب قدر کا پورا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان جو اس وقت ہماری زندگی میں موجود ہے، کیا پتہ اگلے سال وہ آئے نہ آئے، ہماری زندگی میں رہے یا نہ رہے، تو اس رمضان کو غنیمت جانتے ہوئے رمضان کے گزر جانے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد اور جنت کا وارث بنائیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیجیے، خوش کیجیے۔ میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا رب روٹھے کا روٹھا ہی ہم سے رہ جائے، اور رمضان کا مہینہ آ جائے خیر و برکات والا، رحمت والا، جہنم سے آزادی والا، مغفرت والا، اور وہ یوں ہی گزر جائے اور ہمارا رب روٹھے کا روٹھا رہ جائے اور ہم اپنے رب کو منا نہ سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔